وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. کل کے سبق میں امام الانبیاء فخر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے جا سوالات کرنے پر رب العالمین نے چھڑکی دی اور فرمایا جو آدمی ایمان کو کفر سے تبدیل کر دے وہ سیدھے راستے سے کہیں دور جا پڑے. یتبدل الکفر بالایمان کا کل میں نے ایک معنی بتایا تھا جسے تفسیر مظہری والے نے ذکر کیا. کہتا ہے ترک السکۃ بالآیات البینات وشک بہا واقترح غیرہا. جو آدمی اللہ اور رسول کی کھلی آیات بینات پر اعتماد چھوڑ کے شک میں پڑے فقد ضل سواء السبیل. پکی بات ہے کہ وہ راہ ہدایت سے کہیں دور جا پڑا. اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں اہل الکتاب یہ تم سے اس قدر حسد کرتے ہیں کہ انہیں حق کا پتہ چل چکا ہے. من بعد ما تبین لهم الحق حق بالکل واضح ہو گیا کھل کر آ گیا. انہیں حق کی حقانیت کا یقین ہو گیا سچ کی سچائی کا یقین کامل ہے. لیکن یہ حسد کی بنا پر تمہیں پھر کافر اور مرتد بنانا چاہتے ہیں حق سے پھیرنا چاہتے ہیں. حسد کھا گیا ہے. اب تمہارے ایمان پر کوئی آدمی ڈاکہ ڈال رہا ہو تمہیں ایمان سے پھر کفر میں لے جانا چاہتا ہو. تمہارے جذبات اپنی جگہ مگر جذبات کا اظہار میں خدا کی رضا کی خاطر کرنا ہے ویسے نہیں کرنا. ویسے کرو گے تو بے ایمان بنو گے. میں رب کی رضا کی خاطر اپنے جذبات جتنے بھی ہوں مٹا دو گے تو تم میرے دربار میں ایماندار لکھے جاؤ گے. یہ تمہارے کفر کے اندر واپسی کی تمہیں مرتد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تم اپنے ایمان کو اس قدر قیمتی بنانا چاہتے ہو جان تو چلی جائے لیکن ایمان نہ جائے. فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا میرا حکم یہ ہے کہ فی الحال انہیں نہیں چھیڑنا درگزر کرنا ہے معاف کرنا ہے. یہ جو بھونکتے ہیں کرتے ہیں کرنے. تمہارا جذبہ اپنی جگہ مگر میں رب کہتا ہوں کہ فی الحال چھیڑ چھاڑ حتیٰ یأتی اللہ بِأَمْرِهِ جب تک میرا حکم نہیں آتا اس وقت تک بالکل تم ان سے جان لو کہ
گزارا۔ اب رب العالمین نے ایک اور جھڑکی پلا رہے ہیں، ایک اور دپٹ اور ڈانٹنے پلا رہے ہیں جو ان کے دعوے باطل پر ہے۔ سنیے، فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہ اس قدر مفتی بن گئے فتوے باز، یہ کہنے لگے کہ لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، جنت میں داخلہ صرف یہودیوں کو ملے گا، اور عیسائیوں کا دعویٰ اور نصارہ کہ جنت میں داخلہ صرف عیسائیوں کو، یہودیوں کو یہودی اس لیے کہا جاتا ہے ہادو بمانے رجعوا عن عبادت العجل، انہوں نے گائے کی بچے کی عبادت سے رجوع کر لیا، اس وجہ سے ہادو کہنے لگے۔ نصارہ کو نصارہ اس لیے کہتے ہیں نصروا، انہوں نے اللہ کی خاطر عیسیٰ پیغمبر کی مدد کی تھی۔ فرمایا یہ دونوں گروہ اپنی اپنی کتاب رکھتے ہیں، پھر بھی ان کا دعویٰ یہ ہے، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ سوا یہودیوں کے دوسرا جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ سوا عیسائیوں کے، یہ نہیں کہ ان کا اس پر اتفاق تھا کہ یہودی اور عیسائی جنت میں جائیں گے، دوسرا نہیں، بلکہ دعویٰ یہ تھا یہودیوں کا کہ سوا ہم یہودیوں کے دوسرا جنتی کوئی نہیں، دعویٰ تھا عیسائیوں کا کہ سوا ہم عیسائیوں کی دوسرا جنتی کوئی نہیں۔ باطل دعوے کرنا ان قوموں کی عادت رہی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ایک مقام پر لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم جہنم میں بالکل چند دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ینتقلون الی الجنہ، جہنم سے نکل کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اللہ کریم نے ان کے دعوی باطل کا رد کرتے ہوئے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، میرا پیغمبر ان سے پوچھئے کہ رب سے تم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، کوئی رب نے تمہیں چٹھی ضمانت کوئی اسٹام لکھ کر دے دیا ہے کہ تمہیں جہنم میں چند دن کے لیے ڈالا جائے گا؟ یہ ماض تمہارا باطل دعویٰ ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے دعویٰ کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم خدا کے بیٹے بھی ہیں، چہیتے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں، لاڈلے بھی ہیں۔ پروردگار نے ان کے دعوے کو باطل کرتے ہوئے فرمایا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، اگر تم خدا کے محبوب ہو تو رب محبوبوں کو عذاب نہیں دیا کرتا۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھئے لما یعذبکم، تمہیں میرا پروردگار عذاب کیوں دیتا ہے؟ تم دعویٰ تو رب کے محبوب ہونے کا کرتے ہو۔ اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی انہوں نے باطل دعوے کیے، دو ادھر کی، تیسرا ادھر باطل اور جھوٹا دعویٰ کے سوا ہمارے
سوارے جنتی کوئی نہیں۔ رب نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ تو ماضٍ کی امید ہے، آرزو ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا جیسے کل کی دو مسلمان دو توحید والی قوموں کا آپس میں جھگڑا تھا، اس قدر حسد بغض کے اندر وہ چل گئے تھے، یہودی اہل توحید ہونے کے باوجود دعوے دار تھے کہ عیسائی جنت میں نہیں جائیں گے، عیسائی اہل توحید ہونے کے باوجود دعوے دار تھے کہ یہودی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہی مرض آج کی مسلمان قوم میں لگی ہے، ایک خدا کے ماننے والے، ایک پیغمبر کے ماننے والے، ایک کتاب کے ماننے والے، ایک قبلے کے ماننے والے، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے، ایک جماعت کے ماننے والے، ایک عقیدہ رکھنے والے، مگر پھر بھی ایک دوسرے کے خلاف بکواسات اور الزامات کی بوچھار کی ہوئی ہے۔ جس طرح ان کا دعویٰ کہ ہمارے علاوہ نیک کوئی نہیں، ہمارے علاوہ جنتی کوئی نہیں، ہمارے علاوہ مواحد کوئی نہیں، ہمارے علاوہ توحیدی کوئی نہیں، ہمارے علاوہ خدا کا یار کوئی نہیں، دوسرے سارے باطل ہیں۔ رب نے ان کی امیدوں پہ پانی پھیرتے ہوئے فرمایا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ دعویٰ کی حد تک کی ہے، دعوے کو ثابت دلیل سے کیا جاتا ہے، اور دلیل بالکل بھی یہی حال آج کے مسلمان قوم کا ہے۔ اللہ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، میرا پیغمبر دعویٰ انہوں نے کر دیا۔ دعویٰ کرنا آسان ہے نا، کوئی بندہ کھڑا ہو کے ثابت دعویٰ کر دے میں نبی ہوں، ایسے کہیں نہیں ملتے آپ کو، لیکن کوئی بندہ کھڑا ہو کے دعویٰ کر دیتا ہے میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو نہیں مانتا، یہ تو بڑی آسان بات ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ دلیل۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، چیلنج دے میرا پیغمبر، هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، لے آؤ اپنی بینہ حجت دلیل برہان، ان کنتم صادقین، اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو دعوے پر دلیل پیش کرو، لیکن مر جائیں گے دلیل۔ دوستو ناراض نہ ہو تو میں آپ سے ایک بات کہوں، ہو بھی جاؤ تو مجھے اتنا مسئلہ نہیں اللہ کے فضل سے، میں ناراضگیوں سے ڈرتا نہیں ہوں اللہ کی خاطر۔ میں تقریباً ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہوں، اللہم اجعلنی من الذین لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اللہ اپنے معاملے میں ملامت گر کی ملامت سے مجھے بے خوف کر۔ اللہ جو بندہ آپ سے دلیل مانگے، کوئی بھی بندہ دنیا کا کسی سے دلیل مانگ رہا ہے، کسی بندے نے دعویٰ کر دیا اور اگلا دلیل مانگے، سال گزر جائیں، مہینے گزر جائیں، وہ بندہ کہے میں لاؤں گا، سمجھو کہ دلیل اس کو لائے گا، تو کیسے نہ گھڑ کے آئے نہیں، یہ لائے گا لائے گا تو لے آنا، قرآن تیرے سامنے ہے، لے آ، چلو 2 4 دن 6 دن 10 دن کی بندہ کہہ لیتا ہے، سال گزر جائے اور کہ نہیں جی میں دیسا جیسے کسی فیکٹری تیار ہو رہا تو کٹ کے آن سے جیسے بات ہے شرعی دلیل کی، اور شرعی دلیل لے آ، شریعت تیرے پاس مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، شریعت مکمل ہے، لے آ دے۔ دعویٰ کر دینا آسان ہے، دعوے پر دلیل لے آنا مشکل ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تقدیس نعمت کے طور پہ کہتا ہوں کہ میں نے آج تک
وہی بات کی ہے جس کی میرے پاس دلیل کبھی ہے، کبھی دلیل نہیں تو میں نے بات کی ہے۔ آپ کو ایک لطیفہ سنا دوں، مجھے ایک مرتبہ میری بیوی پوچھتی ہے کہ کبھی تو نے پردے کا مسئلہ بھی بیان کیا؟ میں نے کہا اپنی شادی سے پہلے میں نے کبھی بھی پردے کا مسئلہ بیان نہیں کیا، کیونکہ میرا عمل ہی نہیں تھا۔ جب سے میری شادی ہوئی میری بیوی الحمدللہ شرعی پردے کی پابند ہے، اور اس کے بعد میں شرعی مسئلہ بھی بیان کروں۔ پہلے کئی بار میں کتاب کو دیکھتا ہوں پھر جا کے بیان کرتا ہوں، اپنی بات میں وزن رکھ کے بیان کرتا ہوں، اور الحمدللہ کسی دوست کو غلطی لگ جانا یہ علیحدہ بات ہے، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ کوئی مجھے سمجھا دے یا سمجھ لے، بس ایک ہی بات، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ یہ بات نہیں کہ میں کوئی ضدی آدمی ہوں، تجربہ کر کے دیکھ لیں، میدان بھی ادھر ہے بندہ بھی ادھر ہے، کوئی ضد نہیں ہے، یا سمجھ دو یا سمجھا دو، بس ایک ہی بات ہے۔ دعویٰ کر دینا آسان ہے دوستو، دلیل لے آنا مشکل ہے۔ انہوں نے دعویٰ کر دیا، رب نے فرمایا دلیل لے کے آؤ، لیکن دلیل نہ تھی نہ لائے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ مجھ سے سنو، جنتی کون ہے؟ یہ تو تمہارا دعویٰ ہے نا، جنتی میں ہوں، جنتی وہ ہے، ہر فریق یہی کہتا رہا، گلامتا نظر آ رہا ہے۔ رب کہتا ہے ذرا میرے قرآن سے پوچھ جنتی کون ہے؟ بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، کیوں نہیں جس بندے نے اسلم اخلص وجهه دینه، اسلم خضع اسلم استسلم، جس بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اسلم وجهه للہ، وہ اس بات کا اقرار کر لے، عملی طور پہ اپنے آپ کو پیش کر دے کہ میرے دل اور وجود پر میرے خدا کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں، وَهُوَ مُحْسِنٌ، مفسرین نے محسن کا معنی کیا متبع فیہ الرسول، اور یہ جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا ہے، اس میں رسول کی اتباع ضروری ہے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وہ حالیہ اللہ کہ اللہ فرماتے اس حال میں کہ وہ محسن ہو، متبع رسول ہو، اگر رسول کی اتباع نہیں تو عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ فَإِنَّ لِلْعَمَلِ الْمُتَقَبَّلِ شَرْطَيْنِ، ہر وہ عمل جو اللہ کے دربار میں مقبول ہے اس عمل کی دو شرطیں، پہلی شرط یہ ہے کہ ان یکون خالصا للہ، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ اگر اللہ کی رضا والی شرط نہ پائی جائے تو قرآن کہتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔
الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ لوگ جن کے عمل کے اندر اخلاص نہیں، خلوص نہیں، خالص اللہ کے لیے نہیں، یراؤون، دکھاوے کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے۔ دکھاوا سمجھتے ہیں، وہ تو آپ سمجھتے ہیں، لیکن اس کا الٹ بھی سمجھ لیں۔ ایک دکھاوا یہ ہے کہ ایک آدمی، عام طور پہ جو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی فرض پڑھ رہا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نوافل کبھی نہیں پڑھے، مثال دے رہا ہوں، لیکن چند بندوں کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کیا ہے جی نفل شروع کر دے، تو یہ کیا ہے؟ ایک آدمی عادی ہے نفل پڑھنے کا، اب وہ اس نیت سے چھوڑ دیں کہ ای کے اکثر، یہ بھی دکھاوا ہے، یہ بھی دکھاوا ہے۔ جس کام کو نہیں کرتا ہے وہ دکھاوے کے لیے شروع کر دے پھر بھی، اور جس کو کرتا ہے لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دے تو پھر بھی دکھاوا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ جس کے اندر ریا والا عنصر پایا جائے، اللہ فرماتے ہیں اس کا عمل میرے دربار میں قبول نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے کہ یکون خالصا للہ، عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا شریعہ، وہ عمل درست بھی ہو، پیغمبر کی شریعت کے مطابق بھی ہو۔ اگر عمل پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہیں تو قرآن اعلان کر رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ جو لوگ عمل کر رہے ہیں مگر ان کے عمل میں پیغمبر کی شریعت کے مطابق نہیں، میرا رب اعلان کر رہا ہے کہ میں ان کے عملوں کی طرف آ رہا ہوں، میں انہیں ہباء منصورہ بنا کے اڑا دوں گا، ضائع برباد تباہ کر دوں گا۔ وہ عمل کبھی بھی میرے دربار میں قبول نہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا۔ جن لوگوں نے پیغمبر کی شریعت کے مطابق عمل نہیں کیے، عمل تو بڑے بڑے وہ کرتے رہے، بڑی بڑی امیدیں تھی، اللہ فرماتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے پیاسا آدمی پیاس سے مر رہا ہو، تو بہرو پیاس کی شدت ہو، دور سے اسے ریت چمکتی نظر آئے، وہ پانی خیال کر کے دوڑ کے جائے، جب قریب جائے تو لم یجد، وہاں پانی کا نام و نشان کوئی نہ ہو۔ یہ لوگ جو عمل تو کر کے آ رہے ہیں، محنتیں کر کے آ رہے ہیں، مگر شریعت کے مطابق نہیں، روز قیامت جتنی امیدیں لے کے آئے انہیں کچھ بھی حاصل ہونے والا۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ۔ کئی چہرے اس دن دب جانے والے، عمل کرنے والے، تھک تھک کے عمل کرنے والے، محنتوں کی انتہا کو پہنچنے والے، مگر تصلیٰ نارا حامیہ، نتیجہ تک جہنم میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کا عمل شریعت کے موافق۔ دو شرطیں یاد رکھیں، عمل خالص بھی ہو، اگر عمل خالص نہ ہو پھر بھی قبول نہیں، عمل خالص ہو لیکن شریعت کے مطابق نہ ہو پھر بھی قبول۔ اگر آدمی
اخلاص اپنائے، خضع للہ، سارے جذبات خدا کے لیے ٹھنڈے کر کے عاجز ہو جائے، اور پیغمبر کی شریعت کا متبع بھی ہو۔ اللہ کریم اعلان کر کے فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ایسے بندے کی مزدوری میرے ہاں پکی ہو گئی ہے۔ عمل بندہ کرتا ہے نا، مزدوری کرتا ہے نا، کچھ لینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں دو عمل، دو شرطیں عمل کے اندر پائی جائیں، الہ اجرہ عند ربہ، ایسے بندے کی مزدوری اللہ کے ہاں پکی ہو گئی۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسے مزدوری کے ضائع ہونے کا کوئی ڈر، ولا هم یحزنون، کوئی غم آنے والے کا ڈر کوئی نہیں، ماں مزا کا غم کوئی نہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہ ایک اور جھٹکی رابع نے دے رہے ہیں، وہ ہے کہ یہ حق کو جھٹلانے والے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آ گیا، یہودی بھی آ گئے، حرمدہ نام کا ایک آدمی کہنے لگا یہودیوں کو، ماں عیسائیوں کو، بلکہ یہودیوں سے تھا، عیسائیوں کو کہنے لگا ما انتم علی شیء، تمہارا کوئی مذہب، کوئی دین نہیں، کوئی محنت قبول نہیں، جو بھی کر رہے ہو تباہ ہے، برباد ہے۔ عیسائیوں کا بندہ اٹھا تو انہیں کہنے لگا پھر تمہاری بھی ساری تباہ و برباد ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جانتے تھے، تورات والے تورات کو پڑھتے، عیسیٰ کو مانتے، عیسیٰ کو مانتے، تورات والے تورات کو مانتے، موسیٰ کلیم کو مانتے، انجیل والے انجیل کو مانتے، عیسیٰ روح اللہ کو مانتے۔ انجیل تورات کی مصدق تھی اور تورات انجیل کی، انجیل بتاتی تھی تورات والے سچے، تورات بتاتی تھی انجیل والے سچے، لیکن حسد کہاں لے گیا؟ قالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر کوئی نہیں، وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں۔ یہودیوں نے عیسیٰ اور انجیل دونوں کا انکار کر دیا، عیسائیوں نے موسیٰ اور تورات دونوں کا، ایک دوسرے پہ فتویٰ لگاتے لگاتے دونوں کفر میں چلے۔ اہل توحید کچھ خوف کرے، ایک دوسرے کے اوپر فتویٰ لگاتے لگاتے کہیں خود ہی کفر میں نہ پہنچ جاؤ، ان کے ڈگر پہ نہ چل پڑو جو ایک دوسرے پر فتویٰ لگاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ دونوں کتاب کی تلاوت بھی کرتے تھے، انہیں پتا تھا کہ دونوں کی کتابیں سچی ہیں، دوسری کی کتاب، ایک دوسری کی کتاب تصدیق کرنے والی، لیکن پھر بھی وہاں تو دو الگ الگ کتابیں مانتے تھے، ایک کتاب دوسری کی مصدق تھی، یہاں ایک ہی کتاب کو ماننے والے دست و گریباں ہیں۔
وہاں دو الگ الگ کتابیں، یہاں ایک ہی کتاب ماننے والے، منشور بھی ایک، دستور بھی ایک، قانون بھی ایک، ضابطہ بھی ایک، لیکن مجال ہے كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ان کی دیکھا داکھی ان پڑھ طبقہ بھی یہی راگ الاپنے لگا، لا یعلمون، جنہیں کچھ نہیں آتا، انہاں مولویاں نو سن سن کے انہاں بھی مفتی بن گئے تے فتوے لاؤنے۔ مفتی تاج ماشاءاللہ مفتی در ڈھیر ہے، اور یہ جو برائے نام مفتی ہے نا، یاد رکھیں مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی فقہی جزیات کا ماہر عالم دین گزرا ہے، فقہی جزیات کا۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو ایک اور بھی بتاؤں، حضرت مفتی رشید احمد رحمہ اللہ تعالی جس مسئلے میں الجھ جاتے تھے، اس مسئلے کے حل کے لیے استفتاء امام اہل سنت سید حسین شاہ نیلوی کے پاس بھیجا، یہ ان کی اپنی کتاب میں ہے، اور حضرت شاہ جی کے رسائل میں بھی موجود ہے یہ بات۔ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جو مدارس سے مفتی بن کے نکلتے ہیں نا، وہ ان کو وصیت کر دیتے ہیں، بڑی سختی سے وصیت کرتے ہیں، اور بڑی مزے کی بات کہتے ہیں کل نہ آلو، کہتے ہیں میری تاکید، ایک داڑے انڈے جو نکلا تو یہ داڑا میری تاکید، اتنے اگلے کی داڑیاں چٹیاں ہو گئی، اب تاکید کیا کرے نا سر نے وال ڈھے گئے ہیں، تو یہ انڈے جو نکلنے نا اپنی تاکید، یہ جو نہیں پھلانے عالم نہیں، پھلانے محدث نہیں، تاکید میری تاکید، اور تیری کیا تاکید ہے؟ کہتے ہیں کوئی آدمی جو مدرسے سے مفتی بن کے نکلے، جب تک 10 سال کسی ماہر مفتی کی زیر نگرانی فتویٰ نویسی نہ کرے، وہ بالکل مفتی کہلانے کا حقدار نہیں، اگر وہ اپنے آپ کے ساتھ مفتی لکھتا ہے یا کہلواتا ہے تو گناہگار ہے۔ یہ جڑے آج کل نے روایتی مفتی نے نہ تو کسی پوچھو مدرسے تو نکلنے کے بعد تو ایک فتویٰ کری رکھو، کڑوی ہے، مسئلہ بتا دینا علیحدہ ہے، مسئلہ لکھ کے دینا علیحدہ ہے، یاد رکھیں۔ فتویٰ نویسی علیحدہ چیز ہے، مسئلہ تو عام بندہ بھی بتاتا رہے، جس مسئلے کا علم ہے۔ دوست پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ یار علماء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے فلاں عالم سے اس بارے میں یہ سنا ہوا ہے، تو اب اس نے بتا دیا وہ بھی مفتی بن گیا؟ نہیں، مسئلہ بتانے سے مفتی نہیں، مفتی علیحدہ ہے۔ جی اللہ، تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا لا یعلمون بھی اسی طرح کہنے لگے، نہ تسی جندی تاسی، تسی بھی کافر، نعوذ باللہ۔ جو آج نے لوگا تسی ویکھو نا ان بیچارے ہوٹل تے بیٹھو سن یار کی طرح ادھر وجاں وہ بھی قرآن کھولی اٹھا، ادھر وجاں یہ بھی قرآن کھولی اٹھا، اسی تو ہویا جاہل۔ اللہ نہ مولویاں کچھ دیہڑے کیا مطلب، وہ بیچارہ اس امید نہ اپنے آپ جاہل ظاہر کر دینا بھی دیہڑے قیامت نے اللہ تعالیٰ جنت نے 8 دروازے کھول گیا سی، آؤ میرا سونا تو تو ہویا جاہل، جنت کھلی پئی ہے، جڑے دروازے جو مرضی اندر آویں، میں مولویاں نہ آپ لپٹ کی نہ پھلانے نہیں گیا۔ اللہ الناس علی دین ملوکہم، جو مقول ہے نا بالکل ٹھیک ہے۔ عام لوگ اپنے علماء کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، لوگ بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں تو لوگ علماء کے دین پر، جو کردار، جو گفتار، جو رفتار، جو چیز ایک عالم کے اندر دیکھی جاتی ہے وہی لوگ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی عالم سویر تو شام تک کفر نپٹی پڑے، قرآن نہیں آیت نہ سمجھائے، حدیث پیغمبر نہیں کسی نے نہ سمجھائے، اور کفر نہیں پٹی شام تک پڑھ کے دے، مقتدیت کی سکھنا اس کو انہوں نے بھی تو یہی سکھنا نا، جی میں قرآن آکھ رہا، کیونکہ یہودی بھی مولوی
عیسائی زیادہ تر پیرا نہ طبقہ ہے، یاد رکھنا انہاں مولویوں تے پیرا آپ جلائی جان انہاں کا ان جہنمی، انہاں کیا ان جہنمی، انہاں کیا تسی تو ہے جنتی دسی ہویا پڑھ لو مکہ آ گیا۔ اللہ خدا کا خوف کرے تو کچھ اپنی عقل سے کام لے، کتاب و سنت سیکھیے۔ زندگی میں ایک بار ہر آدمی پر قرآن کا ترجمہ پڑھنا فرض ہے، زندگی میں ہر آدمی پر، ہر مسلمان کہلانے والے پر ایک مرتبہ قرآن کا ترجمہ پڑھنا فرض ہے۔ اگر وہ پڑھ نہیں سکتا تو سن لے، پھر بھی اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ آج مسلمان قوم سے پوچھیں کتنی فیصد ایسے لوگ ہیں جو یہ فریضہ ادا کر کے بیٹھے ہیں، قرآن کا حق ادا کر کے بیٹھے ہیں؟ کوئی نہیں۔ جڑے کوئی دین نہ لگے ہوئے انہوں نے 5-7 ایتان مخصوص، میں اکثر کہا کرتا ہوں اس قرآن کے ٹکڑے کر لیے قوم نے، خدا کی قسم دکھ ہوتا ہے۔ کہیں یقیم الصلاۃ پڑھتے کسی کو نظر آئیں گے، نماز کی بات کرتے نظر آئیں گے تو سارے اے تبلیغی، کہیں لہو دعوت الحق پڑھتے کسی کو نظر آئیں گے تو یہ شادی ہے، ادعو اللہ کسی کے منہ سے نکلے تو یہ مرکزی علیہ۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات کی حیاتڑی۔ اور خدا کے بندو یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ مار صلی کا رحمت اللہ رحمت للعالمین کہیں دیکھ لیا تو بریلوی وَيُطَهِرُكُمْ اہل البیت، اس آیت کریمہ کو کہیں دیکھ لیا اس کا تعلق شیعوں کے ساتھ۔ اے بندہ خدا یہ قرآن سب کے لیے ہے، ایک ایک آیت کو لے کے مت بھاگیے، سارا قرآن ساری کائنات کی ہدایت کے لیے اترا ہے۔ سارے قرآن کو پڑھیے، سارے کو اپنائیے، سارے پر عمل کیجیے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان کی دیکھا داکھی لا علم طبقہ بھی ایسی باتیں کرنے لگا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب انہوں نے اختلاف ڈال دیا اور اختلاف کا فیصلہ تو میں نے کتاب و سنت کی صورت میں نازل کر دیا، لیکن نہیں مان رہے تو یحکم بینہم یوم القیامہ۔ اب حقیقی فیصلہ کب ہوگا؟ قیامت والے دن۔ پھر پتہ چل جائے گا کہ جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے۔ فضول باتوں میں مت پڑھیے، تنقید میں مت پڑھیے، بس کتاب و سنت کو اپنانے کی کوشش کیجیے، یہی راہ نجات ہے، یہی مدار نجات ہے۔ کسی کے بارے میں ہم صبح سے شام تک راگ الاپتے رہیں گے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، تو ہمارے راگ الاپنے سے وہ کو ٹھیک نہیں ہو جائے گا نا۔ اس سے بہتر ہے کہ میں یہی محنت اپنے اوپر کروں کہ میں نے یہ 10 آیات سنی، 5 آیات سنی، 20 حدیثیں سنی، 30 سنی، کم از کم میں تو اپنے آپ کو ان پر عامل بناؤں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں فرقہ واریت سے محفوظ رکھ کے کتاب و سنت کا سچا متبع بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت